فجر کے بابا کیس ہار جاتے ہیں اور زمین مل جاتی ہے شیر کے چچا اور اس کی ماں کو۔ فجر کے بابا جب بری طرح ہار جاتے ہیں تو گھر آنے پر بھی انہیں خوب اکسایا جاتا ہے کہ اب تمہاری بیٹی اس شیر کا علاج کر رہی ہے، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر وہ اسے مار دے تو اس کا ازالہ ہم آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم جیتے جی مر جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے باپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکے۔ آج زمین ہار چکے ہیں اور وہ لوگ ہم سے جیت چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں فجر کے بابا کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتی ہیں اور اسی وجہ سے ہی وہ فجر سے کہیں گے کہ اب صرف اور صرف تم ہمارا مان رکھ سکتی ہو۔ جب وہ پوچھتی ہے کہ بابا آخر کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں سے زمین ہار چکے ہیں، ہم اپنی ناکامی برداشت نہیں کر سکتے۔ تہمینہ کے غرور کو تم توڑ سکتی ہو، تم شیر کی جان لوگی کیونکہ شیر اب تمہارے ہاتھ میں ہے، باقی کی فکر مت کرو کیونکہ جیل تو تمہیں ہو نہیں سکتی میرے ہوتے ہوئے، دشمن بھی مر جائے گا اور ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں جب فجر اپنے ہی بابا کے منہ سے سنتی ہے وہ تو دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک باپ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے، اور وہ مجھے اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ میں شیر کی جان لے لوں۔ اور تو اور فجر کے بابا کی ملاقات جب شیر کے چچا سے ہوتی ہے تو اس کے چچا وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، تم نے کیا کہا تھا کہ زمین ہماری ہوتی تو ہمیں یہاں پر نہ آنا پڑتا، آج زمین بھی ہماری ہو چکی ہے اور تم بری طریقے سے ہار چکے ہو۔ ادھر فجر کے گھر والے وہ فجر کو اکسا رہے ہیں کہ تمہیں شیر کی جان لینی ہے۔ اب فجر سوچتی ہے کہ اگر ابھی میں نے انکار کر دیا تو یہ لوگ کسی اور کے ہاتھوں شیر کو مروا دیں گے، سب سے پہلے مجھے شیر کو وہاں سے نکالنا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ہی پلاننگ کرتی ہے۔ پہلے وہ اپنے بابا سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بابا، میں شیر کی جان لے لوں گی، اگر اس طرح سے میری کھوئی ہوئی عزت آپ لوگوں کے سامنے واپس آ سکتی ہے تو میں ایسا ہی کروں گی۔ اب فجر ادھر پلاننگ کرتی ہے شیر کو ہاسپٹل سے نکالنے کی، وہ اپنی چچی کے ذریعے پورا پلان بنا لیتی ہے۔ رات کا پہر ہوتا ہے، یہاں پر سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے فجر کو کافی ڈر کر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی چچی باہر گاڑی لے کر کھڑی ہوتی ہیں تاکہ عین موقع پر وہاں سے فرار ہو سکے۔ دوسری جانب فجر شیر کو ایسا لباس پہناتی ہے جس سے کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ شیر ہے، یعنی اسے ڈاکٹروں کا لباس ہی پہنایا جاتا ہے اور اس کے منہ پر ماسک ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ ڈاکٹر طہا جو کہ سو رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخر شیر کو وہ وہاں سے بھاگ نکالنے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ جب وہ ہاسپٹل کے باہر آتے ہیں تو گاڑی تیار ہوتی ہے، وہ فوراً سے شیر کو اس میں بٹھاتی ہے اور آخرکار وہ لوگ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ شیر کی چچی نے ایک الگ اپارٹمنٹ بھی لیا ہوگا جہاں پر فجر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے والی ہے۔ ادھر تو دمال مچنے والا ہے کیونکہ صبح ہوتے ہی جب ڈاکٹر رنگن والا ڈاکٹر طہا کو کہتے ہیں کہ جا کر دیکھو شیر کی کنڈیشن کیا ہے، وہ ریکور تو نہیں ہو رہا، آج اس کی فیملی اس سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ ڈاکٹر طہا جب جاتے ہیں شیر کے کمرے میں وہ تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ آگے شیر تو ہے ہی نہیں، اور ڈاکٹر فجر بھی آج ڈیوٹی پر نہیں آئی۔ ڈاکٹر طہا ہڑبڑایا ہوا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر رنگن والا کو کال کر کے کہتا ہے کہ شیر بھی وہاں پر نہیں ہے اور ڈاکٹر فجر بھی آج ڈیوٹی پر نہیں آئی۔ یہ سن کر تو ڈاکٹر رنگن والا کے پاؤں تلے تو زمین نکل جاتی ہے کہ کس طرح سے ڈاکٹر فجر انہیں چکما دے کر یہاں سے بھاگ چکی ہیں۔ وہ فوراً ہاسپٹل آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج اس کی فیملی ملنے کے لیے آ رہی ہے، ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ شیر بھی یہاں پر نہیں ہے، فجر بھی بھاگ چکی ہے۔ ڈاکٹر طہا کہتا ہے کہ مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ اب ہمارے برے دن بھی شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ جو رقم ہم نے لی ہے ڈاکٹر فجر ہمارے خلاف بھی کارروائی ضرور کریں گی اور یہ ہاسپٹل تو مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ اب ان ڈاکٹروں کے لیے کافی زیادہ ٹینس ماحول بن جاتا ہے۔ ادھر اس کی فیملی آ رہی ہے شیر سے ملنے کے لیے، شیر کے چچا، فہد اور یہاں تک کہ شیر کی والدہ جب وہ ہاسپٹل میں آتی ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ شیر کو ہم سے ملوایا جائے، لیکن ڈاکٹر نوٹنکی کرتا رہتا ہے اور ابھی شیر کی والدہ کو بتایا نہیں جاتا کہ شیر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ آخر وہ چچا کو سائڈ پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فجر شیر کو یہاں سے لے کر فرار ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی چچا کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ غصے سے ڈاکٹر رنگن والا کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں بہن کو کیا جواب دوں گا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے اور فجر اسے لے کر فرار ہو چکی ہے۔ فہد بھی کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا ایک دفعہ آپ نے یہ کام مجھے سونپ دیا ہوتا تو آج شیر کو میں جان سے مار دیتا اور وہ فجر کبھی بھی اس کا علاج نہ کر پاتی۔ اس کا چچا کہتا ہے مجھے فکر تو اس بات کی ہو رہی ہے کہ کہیں وہ شیر کو ریکور کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑا نہ کر دے، ورنہ ہم سب لوگوں کا پول کھل جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو بھی کوئی بچا نہیں پائے گا۔ فہد بھی کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بابا آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کا چچا کہتا ہے کہ اب بہن کو تو بتانا ہی پڑے گا۔ ادھر جب شیر کی والدہ صاحب سے سوال کریں گے یہاں شیر کہاں ہے اور ڈاکٹر فجر کہاں ہے، میں نے آپ سب لوگوں سے کہا تھا کہ ڈاکٹر فجر کو اس سے دور رکھنا، آپ نے ویسا ہی کیا ہے نا،
वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि शेर भी यहाँ पर नहीं है और डॉक्टर फजर भी, वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। डॉक्टर फजर शेर को यहाँ से लेकर कहीं और चली गई हैं और कोई इत्तला नहीं है। ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती हैं और कहती हैं, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तुम सब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये हॉस्पिटल है तुम लोगों का, ये सिक्योरिटी है, तुम लोगों ने कहा था मेरा बेटा यहाँ पर महफूज है और ये हिफाजत की है तुम लोगों ने। शेर का चचा कहता है कि आप फिक्र मत करें, शेर हमारी आंखों के सामने होगा, 24 घंटे में शेर हम आपके सामने ला कर रहेंगे। उसकी वालदा तो काफी ज्यादा रोती है, उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो दुश्मनों की बेटी है, इसीलिए वो शेर को कोई नुकसान पहुँचा देगी। यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन में भी राब्ता कर देती हैं और हर जगह बता दिया जाता है कि एक डॉक्टर एक मरीज को लेकर यहाँ से भाग चुकी है। फजर अपने चचे की मदद से सब कुछ इतने अच्छे तरीके से करेगी कि किसी को खबर भी नहीं होगी कि शेर कहाँ है। इसी तरह से ही कुछ वीक गुजरते जाएंगे, सब लोग शेर को ढूंढेंगे लेकिन शेर नहीं मिलेगा और इधर फजर उसे हील कर रही है, रिकवर कर रही है, वो जिंदगी की तरफ वापस लौट रहा है। अब शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाता है और वो कहता है कि फजर शायद अब हमारे जाने का वक्त है यहाँ से। फजर कहती है कि हाँ, अब मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब अपने बाबा का सामना कर लूँ। इसी वजह से ही तो वो सीन होने वाला है जो कि टीजर्स में दिखाया गया है, जहाँ पर शेर और फजर दोनों जाते हैं फजर के बाबा के घर और फजर के बाबा से धक्के देकर निकाल देते हैं क्योंकि फजर ने उनकी शर्त पूरी नहीं की कि शेर को मारा नहीं।